लोगों के पास दूसरों की मदद करने का वक्त नहीं होता, मगर दूसरों के काम में रुकावट डालने का वक्त ज़रूर होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। क्या आप भी ग्रोसरी करने से पहले लिस्ट ज़रूर बनाती हैं? क्योंकि अगर जनरल स्टोर पे चले जाएं, वहाँ तो बेशुमार अशिया होती हैं और हर चीज़ को देख के ख़रीदने का दिल करता है। तो इससे बचने के लिए लिस्ट बनाना ज़रूरी है। लिस्ट बना के ग्रोसरी करना एक अच्छी आदत ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे नफसियाती वजह भी है। बगैर लिस्ट के आप जनरल स्टोर में एंटर हो जाएं तो क्या होता है कि रंग बिरंगी पैकिंग आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ों पे खुसूसी ऑफर्स लगी हुई होती हैं जिनकी आपको उस वक्त ज़रूरत भी नहीं होती, और बाज़ औक़ात कोई नई मसनूआत मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई होती हैं जो बगैर मंसूबे के आपको ख़रीदारी पे माइल करती हैं। इसको इम्पल्सिव बाइंग कहते हैं। यानी आपको उस चीज़ का ख़रीदने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन आपने एक नई प्रोडक्ट को सिर्फ इसलिए देखें, इसको इस्तेमाल करके देखते हैं ये क्या है, कैसा है। या ग्रॉसरी करते वक्त आपके साथ अगर बच्चे हैं तो बगैर लिस्ट के आप ग्रॉसरी कर ही नहीं सकती। अगर आप पहले से ख़रीदारी की फ़हरिस्त बना के जाएंगी तो आप सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदेंगी, गैर ज़रूरी अखराजात आपके कम होंगे, बजट के अंदर रहना आपके लिए आसान हो जाएगा और घर में गैर ज़रूरी सामान भी जमा नहीं होता। ख़रीदारी भी जल्द मुकम्मल हो जाती है, इसलिए वक्त भी बचता है। जनरल स्टोर में हर चीज़ ज़रूरी नहीं होती, लेकिन आपकी लिस्ट में मौजूद हर चीज़ ज़रूरी होती है। इसलिए ख़रीदारी से पहले लिस्ट ज़रूर बनाएं ताकि आपका वक्त भी बचे, पैसा भी बचे और गैर ज़रूरी ख़रीदारी से भी आप बच सकें। ये एक सादा मगर बहुत मौसर आदत है जो महीने के आखिर में बजट पर वाज़ेह तौर पे मुस्बत असर डाल सकती है। ग्रोसरी के लिए लिस्ट बनाने से पहले आपने घर में मौजूद सामान चेक करना है और फिर नई खरीदारी करनी है। जो चीज़ अभी मौजूद है उसको स्किप कर दें ताकि गैर ज़रूरी सामान जमा ना हो, क्योंकि वो एक्सपायर हो जाएगा। हर चीज़ को ज़रूरत के मुताबिक ख़रीदें और मुनासिब तौर पे स्टोर करें। बल्क में सिर्फ वही चीज़ें ख़रीदें जो वाकई ज़्यादा इस्तेमाल होती हों। इस तरह हर महीने ग्रोसरी का बजट भी ज़रूर मुकर्रर करें और उसी के मुताबिक ख़रीदारी करें। ग्रोसरी करते वक्त मिकदार का भी ख्याल रखें। अगर आपने खाने का हफ्तावार प्लान बनाया हुआ है और आपको पता है कि आपकी एक मंथ में दाल, चने, बेसन वगैरह की कंजप्शन क्या है, तो उसी हिसाब से आप चीज़ें लिख सकती हैं। इसीलिए ग्रोसरी की लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। इससे ना सिर्फ वक्त की बचत होती है बल्कि पैसा भी बचता है, और गैर ज़रूरी ख़रीदारी से जब आप बचते हैं तो घर में सामान भी जमा नहीं होता और कोई चीज़ एक्सपायर भी नहीं होती। ग्रोसरी ख़रीदने के बाद उसको मुनज़्ज़म तरीके से स्टोर करना भी बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए बेहतरीन हल लेबलिंग है। दालें, चावल, आटा वगैरह, मसाले, इन सबको हवाबंद डब्बों में रखना चाहिए ताकि नमी और कीड़ों से महफूज रहें। मेरे पास खाली टैंक के बहुत ज़्यादा डब्बे हैं तो मैं उन्हीं में रखती हूँ। अगर आप ग्रोसरी के लिए स्पेशल डब्बे बाज़ार से ख़रीदते हैं तो कोशिश करें कि ट्रांसपेरेंट डब्बे ख़रीदें, उससे आपको दालें वगैरह बाहर से ही नज़र आएंगी। और अगर आपके डब्बे भी ट्रांसपेरेंट नहीं हैं तो फिर लेबल लगाना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। हर डब्बे पे वाज़िया लेबल लगाएं। जो भी चीज़ इसमें रखी है, चावल है, दाल चना, दाल मसूर, चीनी, नमक, मसाला, कुछ भी है, आपने वो लेबल लगा देना है। एक पेपर टेप लें और एक बॉल पॉइंट हमेशा मेरी किचन कैबिनेट में पड़ी होती है, उठाएं, यूज़ करें और फिर वहीं रख दें। चीज़ों की लेबलिंग करने से टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। आपको बार बार डब्बे खोल के देखने की या चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वक्त भी बचता है और किचन ज़्यादा मुनज़्ज़म नज़र आता है। डब्बे कोशिश करें ट्रांसपेरेंट लें ताकि सारी चीज़ें नज़र आएँ। अगर ट्रांसपेरेंट डब्बे नहीं हैं तो जिस तरह मैं ये लेबल लगा रही हूँ इस तरह लेबल लगाए जा सकते हैं। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा कैबिनेट हैं किचन में तो हर कैबिनेट को ख़ास चीज़ों के लिए ही इस्तेमाल करें। यानी दालें, मसाले वगैरह एक कैबिनेट में रखे हुए हैं, नाश्ते की चीज़ें किसी दूसरे कैबिनेट में हैं। तो हर कैबिनेट की अंदरूनी जो दरवाज़ा है, अंदरूनी साइड है, इस पर आप एक छोटी सी फहरिस्त भी चिपका सकती हैं। इसी पेपर टेप के ऊपर उन चीज़ों के नाम जो इस कैबिनेट में हैं उसको लिख के आप कैबिनेट के अंदर दरवाजे में चिपका सकते हैं। इसी तरह हर चीज़ इस्तेमाल करने के बाद उसकी जगह वापस भी ज़रूर रखनी चाहिए ताकि पूरा घर इसी तरतीब का आदी हो जाए। और नई जो आपने चीज़ें ख़रीदी हैं उनको पुरानी चीज़ों के पीछे रखें, पुरानी चीज़ें सामने रखें, नई चीज़ें पीछे रखें ताकि पुरानी पहले इस्तेमाल हो। इस तरह किसी भी अच्छी चीज़, कीमती चीज़ के एक्सपायर होने का डर नहीं रहता। साबुन की हमेशा स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, तो कोशिश करें कि साबुन के लिए जो आपने स्टोरेज रखा हुआ है आपने उसी में उसको स्टोर करना है, उसका डब्बा कभी भी चेंज ना करें। जैसे दालें वगैरह, पत्ती, चीनी, कोई और चीज़ शिफ्ट हो सकती है लेकिन साबुन को बिल्कुल शिफ्ट ना करें। जिसमें आपने एक बार साबुन रख दिया है वो डब्बा सिर्फ साबुन के लिए ही यूज़ करें, और इसकी जगह भी मखसूस होनी चाहिए, यानी एक फिक्स कैबिनेट हो जिसमें आपने ये रखना है। मैं कपड़ों की वॉशिंग के लिए डिटर्जेंट के साथ साथ कपड़े धोने वाला साबुन भी यूज़ करती हूँ। मशीन के अंदर
صابن بھی ڈال دیتی ہوں اور سرف بھی، اور مخصوص انگریڈینٹ ڈالتی ہوں. اس سے بغیر کسی ایفرٹ کے تمام کپڑے جو ہیں بڑی آسانی کے ساتھ دھلتے ہیں. دھاگ دھبے بھی صاف ہو جاتے ہیں بغیر کسی کوشش کے. لانڈری کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو علیحدہ سے بناؤں گی جس میں ہر طرح کے داغ دھبے دور کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی. اگر ہم چیزوں کو خرید کے ایسے ہی پڑا رہنے دیں تو بعد میں استعمال کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، اور چیزوں کو خریدنے کے فوراً بعد ڈبوں میں یا بوتلوں میں منتقل کر کے انہیں ریڈی ٹو یوز بنا دینا ایک بہت مفید عادت ہے. جب اس طرح چیز ڈبے میں ڈال کے اس کو لیبل لگا دیا جاتا ہے تو گھر بھر کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. گھر کا کوئی بھی فرد بغیر پوچھے، بغیر ٹائم ویسٹ کیے اور آپ کی چیزیں بکھیرے بغیر مطلوبہ چیز آسانی سے ڈھونڈ سکتا ہے. اس طرح چیزوں کی تازگی بھی قائم رہتی ہے. میں جیسے یہ چیزیں شاپر میں آتی ہیں یا پیکنگ میں ہوتی ہیں، اسی پیکنگ میں پھر ہوا بند ڈبوں میں رکھ دیتی ہوں. اس سے نمی، کیڑے، گرد و غبار سے حفاظت ہو جاتی ہے. صفائی بھی برقرار رہتی ہے. کھلے پیکٹ پھٹنے کا یا گرنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. تمام چیزوں کو ضائع ہونے سے بچانے کا یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے. اسی طرح یا شفاف ڈبے میں رکھیں یا لیبل والے ڈبے میں رکھیں. اس سے یہ بھی معلوم رہتا ہے کہ کون سی چیز کتنی باقی ہے، اور جیسے ہی چیز ختم ہو آپ اس کو گروسری لسٹ میں لکھ سکتے ہیں، اور اس طرح غیر ضروری خریداری بھی ختم ہو جائے گی. اگر کوئی چیز ایسی ہے جو ایکسپائر ہونے والی ہے یا پیکٹ کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ لیبل پہ ساتھ ہی لکھ سکتے ہیں. اس طرح چیز ضائع ہونے سے بچ جاتی ہے. اور ڈبے جو ہیں وہ صاف اور خشک ہونے ضروری ہیں. آپ نے جو بھی چیز پیک کرنی ہے آپ کے ڈبے بالکل صاف اور خشک ہونے چاہیے. نمک، مرچ، ہلدی، گرم مسالہ، یعنی وہ تمام مسالہ جات جو ڈیلی آپ کو یوز کرنے ہیں، ڈیلی کھانے میں ڈالنے ہیں، ان کے پیکٹ کو کھول کے ان کے ڈبوں میں ڈال دیں. اس سے کھانا بناتے وقت بار بار آپ کو پیکٹ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ہر چیز مقررہ جگہ پہ ہوگی تو کچن زیادہ منظم ہوگا اور چیزیں آسانی سے مل جائیں گی. کھانا بھی جلدی تیار ہو جائے گا. اس سارے کام میں صرف 2 منٹ لگیں گے، لیکن 2 منٹ کا کام ہو یا اس سے کم وقت کا تو آپ اس کو فوراً کر لیا کریں. یہ 2 منٹ رول بہت ہی اہم ہے، گھر کو منظم رکھنے کے لیے بہت ہی مؤثر ہے. جیسے گروسری لانے کے بعد نمک، مرچ، مسالے، دالیں، چاول وغیرہ اگر ڈبوں میں منتقل کر دی ہیں، اور یہ 2 منٹ کا کام آپ کو بعد میں سامان ڈھونڈنے کی زحمت سے بچائے گا اور آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا. یہ عادت بہت چھوٹی سی ہے اور اس میں ٹائم بھی بہت کم لگتا ہے، لیکن اگر آپ اس عادت کو اپنا لیں تو یہ روزمرہ زندگی میں بہت ہی آسانی لاتی ہے. اس سے آپ کے وقت کی بھی بچت ہوتی ہے، آپ کے پیسوں کی بچت ہوتی ہے، اور محنت کی بھی بچت ہوتی ہے، اور کچن کو زیادہ منظم اور استعمال میں آسان بنا دیتی ہے. گروسری کرتے وقت میری ایک اور پرائرٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ میں پروسیسڈ فوڈ کم خریدتی ہوں. جب بھی گروسری کرتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ پروسیسڈ اور پیک شدہ اشیاء نہ ہوں. تازہ غذائیں، تازہ چیزیں ہوں. ان میں نہ صرف غذائیت زیادہ ہوتی ہے بلکہ غیر ضروری نمکیات، چینی یا پھر آرٹیفیشل کلر، آرٹیفیشل فلیور اور پریزرویٹو بھی کم ہوتے ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر پیک شدہ چیز نقصان دہ ہوتی ہے. کچھ چیزیں جیسے سادہ دالیں ہو گئیں، جئی، دودھ وغیرہ، تو یہ اگر پیکٹ میں ہیں تو زیادہ صاف ستھری ہوتی ہیں اور ان میں اضافی اجزاء بھی نہیں ہوتے، نمک، چینی وغیرہ. لیکن آپ نے اگر پیکٹ والی چیزیں خریدنی ہیں تو اس کے انگریڈینٹس اور جو نیوٹریشیس فیکٹس ہیں یا نیوٹریشیس ویلیو ہے اس کو ضرور پڑھنا چاہیے آپ کو، لیبل کو. اگر لیبل کے اوپر آپ کو پتہ چلے کہ اس میں اضافی اجزاء نہیں ڈالے ہوئے تو ایسی پیکٹ والی چیزیں جو ہیں وہ بھی اچھا انتخاب ہو سکتی ہیں. کوشش یہی کریں کہ کم سے کم پروسیسڈ اشیاء کو ترجیح دیں. عام طور پہ قدرتی اور کم پروسیسڈ شدہ غذائیں جو ہیں وہ پروسیسڈ اور پیک شدہ اشیاء کے مقابلے میں زیادہ بہتر انتخاب ہوتی ہیں، کیونکہ ان میں نمک، چینی، غیر صحت مند چکنائیاں اور اضافی کیمیکلز کم ہوتے ہیں. اور یہ ٹپ بھی آپ کو پسند آئے گا کہ جب بھی میں تیزاب منگواتی ہوں تو میں اس کو ہارپک کے خالی بوٹل میں ڈال دیتی ہوں. اس سے اس کو یوز کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اس بوٹل میں چونکہ اس کی نوزل بنی ہوئی ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ تیزاب جو ہے وہ اپنی مرضی کی کوانٹٹی میں جہاں بھی یوز کرنا ہو آسانی سے کر لیتے ہیں. اور باقی کا جو میٹیریل ہے جتنا بھی لانڈری کا یا باتھ روم کا شیمپو، لوشن اور ہیئر کلر ہو گئے، کوئی بھی چیز اس طرح کی جو ہے یہ میں سٹور میں ایکسٹرا اس طرح ایک باکس ہے اس میں رکھ دیتی ہوں. پرانی چیزیں جو ہیں ان کو میں آگے کر دیتی ہوں اور جو نئی چیزیں ہیں انہیں میں پیچھے رکھتی ہوں. اس طرح تمام سامان جو ہے وہ اپنی ایکسپائری سے پہلے ہی خرچ ہو جاتا ہے اور بچا ہوا نہیں رہتا، اور غیر ضروری سامان گھر میں جمع بھی نہیں رہتا.
اس کے علاوہ 2 منٹ رول میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ فوراً ہی کاؤنٹر کو بھی کلین کر لیں، اگر کوئی چیز گر گئی ہے تو اس کو اسی وقت ہی صاف کر لیں، بعد میں صفائی کرنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے، اس لیے اگر شیلف پہ کوئی چیز گر جائے تو اسے اسی وقت صاف کر دیا کریں، بعد کے لیے نہ چھوڑا کریں۔ ایک دفعہ چیزوں کو ڈبے میں ڈال کے پیک کر دیا تو اس کے بعد میں نے اس طرح اسے کبڑ میں رکھ دینا ہوتا ہے۔ پورا مہینہ میں بڑی آسانی کے ساتھ ان ڈبوں میں سے کوئی بھی چیز کو یوز کر لیتی ہوں اور 1 مہینے کے لیے ٹینشن فری ہو جاتی ہوں۔ یہ 2 منٹ کے چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں جو مجھے پورا مہینہ مینٹلی بھی ریلیکس رکھتے ہیں اور میرے وقت کی بھی بچت کرتے ہیں اور پیسوں کی بھی بچت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو چیزیں فریج میں رکھنے والی ہیں ان کو اسی وقت اٹھا کے فریج میں رکھ دیتے ہیں، اور جو واش روم کے یوز کی چیزیں ہیں ان کو واش روم میں سیو کر لیتے ہیں۔ یہاں بھی یہی رول ہے کہ جو چیز آپ نے پہلے یوز کرنی ہے اس کو سامنے کی طرف رکھنا ہے، اور جو بعد کی یوز کی چیز ہے اس کو آپ نے پیچھے کی طرف رکھنا ہے، تاکہ ہر چیز جو ہے وہ ایکسپائری ڈیٹ سے پہلے کنزیوم ہو جائے، آپ کے پیسوں کا ضیاع نہ ہو۔ اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے کام جمع نہیں ہوتے، نتیجتاً کچن صاف رہتا ہے، چیزیں آسانی سے ملتی ہیں اور بعد میں گھنٹوں صفائی یا سامان ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ عادت وقت کی بچت کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون بھی فراہم کرتی ہے۔ جاوید مربے سے لے کے آئے ہیں جامن۔ یہ ہمارے مربے میں ایک درخت اگا ہوا ہے، بہت بڑا ہے اور ماشاءاللہ بہت زیادہ جامن اس کے اوپر لگتے ہیں، لیکن ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے یعنی پھل پکنے کا ڈیوریشن وہ بہت ہی شارٹ ہوتا ہے۔ ہفتے 15 دن کے اندر درخت کے اوپر پھل پکنا شروع ہو جاتا ہے، گرنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو سب کو ہی دعوت عام دی جاتی ہے کہ آئیں اور یہ جامن اتار لیں۔ اصل میں ان کو کلیکٹ کرنا ہی مسئلہ ہے، یہ تو ہمارے مزاریں اللہ بھلا کریں ان کے بچے ہیں جو روزانہ ہمیں چن دیتے ہیں، وہاں سے توڑ دیتے ہیں، اور جتنے توڑ دیتے ہیں اتنے ہی جاوید لے آ دیتے ہیں، کبھی کم کبھی زیادہ۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ کو کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے۔ اگر کوئی آپ پوائنٹ اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہیں گروسری کی حفاظت، ان کی سٹوریج کے حوالے سے، تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اور اگر پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے گا۔ چینل پہ نیو ہیں، پہلی دفعہ چینل کو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب بہنوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔